اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں وجاہت ترائیں۔ آج میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملانا چاہ رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سوشل سیکٹر اور مشہور و معروف لکھاری طارق نواز صاحب، جو میرے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے پاک 24 نیوز یوٹیوب چینل اسٹوڈیو میں آ کر یہ شرف ہمیں دیا۔ مزید جو ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ ماہ رمضان جو مقدس مہینہ ہے، اس حوالے سے جو مہنگائی میں ابھی تک وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ابھی تک مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی، یہاں جو ہے خرد نوش اشیاء جو ہیں ان کے حوالے سے جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں، جو مزدور طبقہ ہے یا سفید پوش طبقہ ہے، وہ بالکل جو ہے جب بازار جاتے ہیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے دوسرے ممالک کو دیکھا جائے پاکستان کے علاوہ، تو وہاں پر جو ہے جب ہمارا ماہ مقدس ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ مہنگائی کی جو ہے نیچے لے آتے ہیں۔ مہنگائی کو جو قیمتیں ہیں، مثال کے طور پہ 5,000 کی جو قیمت ہے، وہ کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2,500 روپے میں بکے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ طارق نواز صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم طارق نواز صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ رمضان شریف ہے، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے، غربت کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہاں پاکستان میں تقریباً 93% جو لوگ ہیں وہ غربت کا شکار ہیں، اور ان کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہوتی، خوراک کی کمی کا بھی لوگ شکار ہیں۔ 7% لوگوں کے پاس دولت ہے، اور وہ 7% لوگ جو ہیں ان کے پاس دنیا جہان کی ہر چیز میسر ہے، اور وہ پیٹ بھر کر روٹی بھی کھاتے ہیں، دنیا جہان کی ہر نعمت سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ تو میں ابھی جب 2019 میں کووڈ-19 کرونا آئی تھی، تو اس وقت بھی مہنگائی تو پہلے بھی تھی، لیکن اس وقت ممالک میں، مختلف ممالک میں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہوا، اور یہاں پر کاروبار ختم ہو گئے، 1.5-2 سال کاروبار نہیں ہوا، جس کی وجہ سے غربت میں اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اور پھر حالات آگے آتے کچھ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاستدانوں نے کہ آپس کی رشوت دوانیوں نے بھی ملک کو اس حال میں پہنچایا کہ خزانہ خالی ہو گیا، ہم مقروض ہوتے گئے، اور چیزوں کی قیمتیں بڑھتی گئیں، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے، جس کی وجہ سے ملک میں غربت میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اچھا جی، طارق نواز صاحب، یہاں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے محترمہ وزیر اعلیٰ جو ہماری مریم نواز صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر جتنے بھی بالا ضلع بہاڑی کی میلسی کی ایجوکیشنل ہسٹری کی ہے، 140 سالہ تعلیمی تاریخ ہے، اور انسانی فلاح کے ایک روشن چراغ نامی میری کتاب ہے، جس میں نے فلاح اور بہبود کی اور ویلفیئر کی سرگرمیوں کو اجاگر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو ایک وہاں سے مثال ملے اور پتہ چلے کہ یہاں اس کو پڑھ کر لوگ مخیر حضرات سامنے آئیں اور عوام کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت۔ سیکنڈ لاسٹ میرا طارق نواز صاحب یہ سوال ہے کہ سیاسی حوالے سے جو ہے آپ نے جتنے ماشاءاللہ
کی تاریخ میں سیاست کو آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی کسی سیاسی کتاب یا کوئی انٹرویوز یا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی سیاسی جو ہمارے سیاستدان ہیں میلسی کے، اس حوالے سے بھی کوئی کتاب آپ نے لکھی ہے؟ جی ہاں، میں نے سیاست دانوں پر بھی کتاب لکھی ہے، لیکن میں نے کوئی اس میں منفی یا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے غیر جانبداروں پر کتاب لکھی ہے، جس بندے نے جو بھی کام کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے فلاح کے حوالے سے یا انسانی خدمات کے حوالے سے، میں ان کے کارنامے اور ان کے منصوبہ جات ہیں انہوں نے مکمل کیا اپنے دور اقتدار میں۔ ایم این اے رہے ہیں، وزیر رہے ہیں یا اسپیکر رہے ہیں، جو بھی ان کا کیریئر تھا میں نے وہ لکھا ہے اور اس کو قلم بند کیا، اور ہسٹری بھی دکھائی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کے حالات بھی میں نے لکھے ہیں، اس کے بعد کے حالات بھی میں نے لکھے ہیں۔ میرا آخری پیغام جو آپ میلسی یا اعلیٰ افسران ہیں، اگر ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا میلسی کی عوام کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں مقتدر شخصیات سے یا جو اقتدار پر بیٹھے ہیں، اقتدار پہ ہیں جو لوگ، ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی پالیسیز بنائیں اور اس نظام کو فعال کریں، خاص طور پر بیت المال کے نظام کو فعال کریں، تاکہ یہاں پر غربت کا خاتمہ ہو، لوگوں کی زندگی آسان ہو، اور باقی سیاستدان آپس میں متحد ہوں اور آپس کی ریشے دوانیوں کو ختم کریں، تاکہ اس ملک میں ایک استحکام آئے، لوگوں کی زندگی آسان ہو، منصوبہ جات دیں، ملک کی ترقی کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے اوپر مقروض قوم ہے، اور اس سلسلے میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے۔ میلسی جو ہے، میلسی میں ہمارے علاقے میں بھی بہت زیادہ غربت ہے، اور میں یہاں چاہوں گا کہ جو لوگ جو صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں اور ایسے پیکیج دیں اور ایسی پالیسیز دیں یا ایسی روزگار کے وسائل پیدا کریں کہ لوگوں کو جس سے روزگار ملے، بچائے بھکاری بنانے کے ان کے لیے وسائل پیدا کر دیے جائیں، تاکہ وہ خود کما کر اپنا پیٹ پال سکے اور اپنی دو وقت کی روٹی عزت و وقار کے ساتھ کھا سکیں۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے طارق نواز صاحب، جو کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں۔ مزید بھی ان کے ساتھ ہمارا انٹرویوز آتے رہیں گے، اور انہوں نے جو بہترین پیغام دیا ہے بالا افسران کے لیے یا بھی صاحب حیثیت ہیں کے لیے اور عوام کے لیے، تو بالا افسران صاحب کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو بھی کے مسئلے ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کو پرکھیں اور ان کے مسئلے کو اجاگر کریں، اور جو اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، جتنے بھی یہاں سیاستدان ہیں تو ان کو بھی یہی پیغام انہوں نے نواز صاحب نے دیا ہے کہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر میلسی کی عوام کے بارے میں سوچیں اور ان کے مسائل کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک 24 نیوز، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میاں وجاہت ارائین میلسی۔ جی